بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پین نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک اور اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جائیداد کا تنازع۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں یہ چلن عام دیکھتے ہیں کہ بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے ایک معمولی سی جائیداد کے پیچھے، بہنیں بھائیوں پر، بھائی بہنوں پر، ماں باپ اپنی اولاد، سگی اولاد پہ، حتیٰ کہ بعض مرتبہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ اسی جائیداد کے لینے اور دینے پر تنازع کھڑا کرتے ہیں۔ جنگ و جدل ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، گردنیں اتار دی جاتی ہیں، خون کے رشتے بلا دیے جاتے ہیں۔ لوگ عام یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا۔ ہم نے تو اخبارات میں یہ تک پڑھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں صرف اور صرف جائیداد کو خود انجوائے کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ اولاد اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتی ہے، سگے بھائیوں کو کے ساتھ تنازع کر کے مرنا جینا ان کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بھائی بہنوں کا حق غصب کر جاتے ہیں، یا بعض مرتبہ اگر بہنیں طاقتور ہوں تو بھائیوں کو بھی ان کی جائیداد پر وہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تو سگے رشتوں کی بات ہے۔ جب برادری میں ایسا کرنا تو اور آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر امیر اپنے قریبی غریبوں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مافیا سے وجود میں آتے ہیں۔ گاؤں کے گاؤں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، شہروں میں بڑی بڑی عمارتوں اور بڑے مہنگے پلاٹوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف جائیداد تک یہ تنازع نہیں رہتا، بلکہ ہمارے ایک مشہور جملہ ہے کہ دنیا میں اکثریت لڑائیوں کی اکثریت جو ہے وہ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے: زن، زر اور زمین۔ تو عورتوں کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی رہی، ہمیں تاریخ کے بے شمار واقعات یاد ہیں۔ زر یعنی دولت کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں، بڑے بڑے راہزن ہوتے ہیں، بڑی بڑی ایسی مافیا کے ایسی پارٹیاں، ایسے لوگ وجود پاتے ہیں جو دوسروں کی دولتوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ حکومتوں پر بھی قبضہ کیا جاتا ہے، حکومتیں چھینی بھی جاتی ہیں، حکومتیں جپٹی بھی جاتی ہیں، اور سازشیں کر کے ایک دوسرے کے حق کو بھی مارا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح زمین کی وجہ سے بھی لڑائیاں مارز وجود میں آتی ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے کے بعد اس کے کچھ حل بھی دوں گا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ سکیں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن جو سب سے بڑی ہمارے لیے قابل رشک مثالیں ہیں وہ خلافت راشدہ کی ہیں۔ بدقسمتی سے خلافت راشدہ یعنی چوتھے خلیفہ، تیسرے اور چوتھے خلیفہ کے ادوار میں کچھ جنگیں بھی ہوئیں، خاص طور پہ چوتھے خلیفہ راشد کے دور میں۔ پھر ان کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی خلافت آتی ہے، اور ساتھ ان کے مقابل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر امام حسن علیہ السلام تو ان کی خلافت سے وہ دستبردار ہوتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے عرصے کے لیے حکمران بنتے ہیں۔ پھر ان کی اولاد یزید حکمران بنتا ہے، اور وہ اس کے دور میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا واقعہ وجود پاتا ہے۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، لیکن اموی خلفاء کے 8ویں خلیفہ کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ عبدالعزیز جو ہے وہ عبدالملک کا بھائی تھا، اور یہ دونوں مروان بن الحکم کے بیٹے تھے۔ مروان وہی ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے معافی ملی اور یہ واپس مدینہ آیا۔ اسی کی سازشوں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی اور تنازعات نے جنم لیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، اور ان میں بھی امویوں کا ایک بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد جب مروان خود حکمران بنا تو اس کے دور میں بڑا ظلم و ستم ہوا، اور خاص طور پہ اس کے بیٹے عبدالملک بن مروان کے دور کو اسلامی تاریخ کا
اگر فتوحات کے حوالے سے سنہرا دور کہا جاتا ہے تو ظلم و ستم کے حوالے سے ایک انتہائی سیاہ دور بھی کہا جاتا ہے۔ عبد الملک کے دور سے پہلے ہی مختلف لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے شروع ہو چکے تھے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جہاں بھی اموی چاہتے سرسبز زمین دیکھتے تو اس کے مالکوں کو ہٹا کے اس پر قبضہ کر لیتے، جہاں پانی کی گزرگاہیں دیکھتے اس پر قبضہ کر لیتے۔ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے علاقے انہوں نے اپنی جاگیر میں شامل کر لیے۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز حکومت میں آئے تو انہوں نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا کام یہی کیا، انہوں نے بیت المال سے وہ تمام رجسٹریاں، وہ کاغذات منگوائے جو بنو امیہ کے مختلف شہزادوں، مختلف خاندان کے لوگوں کے نام پر تھے، اور یہ سلسلہ کئی لاکھ مربع میل کی حکومت میں پھیلا ہوا تھا۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا جس کی اہم جگہیں امویوں نے اپنے قبضہ میں نہیں کر لی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنے نام، اپنے گھر والوں کے نام جائیدادوں کی رجسٹریاں سامنے رکھیں۔ ایک ایک کر کے بولتے جاتے اور اسے کینچی سے کترتے جاتے، حتیٰ کہ خاندان کے بہت سارے افراد نے بڑا سخت اعتراض بھی کیا، حتیٰ کہ حشام ان کے سامنے نہ صرف پہلے عاجزی سے بولا، پھر سخت الفاظ بھی استعمال کیے اور آخر میں رونے لگ گیا، کیا اے عمر، آپ ہماری جائیدادوں کو کیوں چھین رہے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اس کو چپ کروایا، بلکہ وہ جائیدادیں بھی انہی لوگوں کو واپس کر دیں جن سے چھینی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان تھا کہ پوری خلافت میں، پوری اسلامی مملکت میں، جہاں کہیں بھی کسی بھی شہر میں اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جائیداد اس کی ہے اور حکومت نے ناجائز طور پر، امویوں نے ناجائز طور پر ان سے چھینی ہے تو وہ واپس کر دی جائے گی۔ حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز کے 2.5 سالہ دور میں یہ کام چلتا رہا، جہاں بھی کوئی دعوے کے لیے اٹھتا اور اس کو کوئی کاغذات پیش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ ایک سادہ سی گواہی پیش کرتا کہ یہ باغ جناب والا میرے باپ کا ہے یا میرے دادا کا ہے یا میرے چچا کا ہے، تو وہ باغ اسے واپس کر دیا جاتا، وہ جاگیر اسے واپس کر دی جاتی، حتیٰ کہ بیت المال خالی ہو گیا، بے شمار زر و جواہر بھی واپس کر دیے گئے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے اسلامی اصولوں کے باعث، انصاف کے باعث وہ نہ صرف خزانے بھر گئے، بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف اپنی سخت گیری اور ظالمانہ ٹیکسوں کے باوجود پورے عراق سے 2 کروڑ سے کے لگ بھگ درہم اکٹھے کر پاتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف یہ کہ وہ جائیدادیں واپس کیں، بلکہ لوگوں کے مال کو بھی واپس کیا، لیکن اپنے انصاف کے باعث، اپنی اسلامی اصولوں کے باعث انہوں نے 1 سال میں 12 کروڑ سے زیادہ درہم وصول کر لیے۔ یہ تھے عمر بن عبدالعزیز، اور یہ تھی برکت لوگوں کی جائیدادوں کو واپس کرنے کا۔ اگر اس اصول کو آج بھی ہم اپنا لیں، اگر ہم اس اصول کو آج بھی اپنا لیں، اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ نہ کریں اور لوگوں کا حق ان کو دیتے رہیں، لوگوں کا حق چھیننے کی بجائے، لوگوں کے حق پر قبضہ کرنے کی بجائے ان کا حق ان کو لوٹا دیں، تو یقیناً اس سے نہ صرف برکت آئے گی، اس سے نہ صرف خیر آئے گی، بلکہ خوشحالی بھی آئے گی۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ تنازع سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو میں اس کو جنت کے مضافات میں ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ جناب علی اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضامن بن جائیں جنت کے مضافات میں کسی گھر دینے کی، تو اس سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکی۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو صرف جائیداد کے لالچ میں ایک دوسرے کے حق پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر ایک مرلہ زمین بھی آپ نے کسی کا قبضہ کر لیا تو یہ ایک طوق بن کر کل قیامت کو اس غاصب اور ظالم قابض کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ وہ کیا حساب دے گا، وہ کیسے اس زمین کو اٹھا پائے گا، اور آخر قیامت کو اس کا کیا حشر ہوگا۔
اس بات سے ڈرنا بھی چاہیے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی یتیم کے حق کی حفاظت کا واقعہ موجود ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت کا واقعہ موجود ہے۔ آج اگر کوئی بھائی اس وجہ سے اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنے رشتہ دار، یتیم رشتہ داروں کے مال پر قبضہ کر لیتا ہے کہ اب یہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور یہ مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، وہ یاد رکھے یہ بڑی کڑی، بڑی سخت سزا آنے والی ہے جس کا حساب دیا نہیں جا سکے گا۔ اور اگر ہم آج یہ اصول اپنا لیں، قانون پر چلیں اور انصاف پر چلیں، اسلامی وراثت کے اصولوں کو اپنا لیں، تو اس سے کتنی خیر و برکت آ سکتی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ قتل و غارت رک سکتی ہے، خون بہانا رک سکتا ہے، ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک سکون اور عافیت جو ہے وہ عام ہو سکتی ہے۔ یہ گزارشات تھیں جو آج کے دور کے حوالے سے تھی۔ مجھے امید ہے آپ اس سے نہ صرف مستفید ہوں گے بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔